اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ نماز ہر انسان کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ سانس لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ آج میں سورہ النور کا جو خلاصہ ہے نا وہ پیش کروں گا۔ ابھی میں خلاصہ پیش کرتا ہوں، اس کی تفصیل جو ہے، اس کے ترجمہ جو ہے وہ ان کے بعد پھر پروگرام شروع ہوگا۔ تو یہ مدنی صورت ہے اور 64 آیات ہیں اس کی، اور 16 رکوع ہیں اس کے۔ تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فحاشی کی روک تھام کے لیے زنا کی سزا مقرر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارنے چاہیے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حد کو عبور کرے اس کے بارے میں کسی کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ نور میں زانی اور زانیہ کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ غیر شادی شدہ زانی کی حد ہے، جبکہ اگر اس گناہ کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا عورت کرے تو حدیث پاک میں ایسے جرم کے لیے سنگسار کی حد مقرر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی مذمت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہوں کو پورا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے 80 کوڑے لگنے چاہیے، اور مستقبل میں ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کرنی چاہیے، اور ان کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدکاری کے ایک غیر معمولی واقعہ کا ذکر کیا کہ جب مرد اپنی بیوی کو برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو اس صورت میں مرد کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ 4 گواہیں لے کر آئے، تو ایسی صورت میں 2 گواہ کی جگہ 4 قسمیں کھا کر اپنی بیوی پر برائی کا الزام لگا سکتا ہے، اور 5ویں قسم اس کو یہ کھانا ہوگی کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کو صفائی کا پورا موقع دیا جائے کہ وہ اپنی صفائی کے لیے 4 قسمیں اٹھائے کہ اس پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہے، اور 5ویں قسم یہ اٹھائے کہ اللہ کا اس پر غضب ہو اگر اس کے شوہر کا الزام سچا ہو۔ اگر بیوی اپنے دفاع میں قسم نہیں اٹھاتی تو اس پر شرعی حد کو قائم کر دیا جائے گا۔ اگر بیوی قسم اٹھا لیتی ہے تو شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بدگمانی کی بھی مذمت کی ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان پر الزام لگاتا ہے تو اس کو اس الزام کی تائید کے لیے 4 گواہوں کو پیش کرنا ہوگا۔ اگر کوئی 4 گواہوں کو پیش نہیں کرتا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ فوراً اس پر الزام کی تردید کرے تاکہ معاشرے میں افواہوں کا کلا کما ہو سکے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کی طہارت کے بیان کے لیے 18 آیات نازل فرمائی ہیں۔ معاشرے میں برائی کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مومن مردوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کے ساتھ ساتھ پردہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور محرم رشتہ داروں کے علاوہ تمام لوگوں سے اپنی زینتیں چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ مرد کی شادی کرنے کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص فکر و تنگ دست ہو تو نکاح کرنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما سکتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے برائی اور بدکاری کے لیے عورتوں کو استعمال کرنے سے روکا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ جن عورتوں کو جبراً بدکاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو غلط کاری کے نتیجہ میں عذاب نہیں دے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو روشن فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے رستے پر گامزد فرما دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کا بھی ذکر کیا ہے جو تجارت اور سوداگری میں مشغول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کا بھی ذکر کیا ہے، اور کافروں کے اعمال سراب کی مانند ہیں،
کہ پیاسا دور سے شراب کو پانی خیال کرتا ہے، مگر قریب جاتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر اس طرح کافروں کو اپنے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں، مگر قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صحیح ایمان رکھنے والے مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو اللہ اور رسول کے احکامات کی طرف سے بلایا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور صحیح کامیابی انہی صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین پر اسی طرح خلافت عطا کریں گے جس طرح انہوں نے پہلے لوگوں کو زمین پر حکومت عطا کی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خلوت کے 3 اوقات کا ذکر کیا ہے کہ ان اوقات معاف کرنا ممنوعہ میں کسی کے گھر جانا درست نہیں، ایک عشاء کے بعد، دوسرا فجر سے پہلے، تیسرا ظہر کے بعد۔ ان 3 اوقات میں کسی کے گھر جانا درست عمل نہیں۔ ان 3 اوقات کے علاوہ انسان کسی بھی وقت کسی کے گھر اجازت لے کر داخل ہو سکتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ نہ بن جائیں اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میں یہ صورت یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، آمین۔